کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جن کے جانے سے ان کے لواحقین، وارثین، اہل خانہ، اولاد، ازواج، یہ لوگ افسردہ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کا سربراہ یا فیملی کا کوئی ممبر دنیا سے رحلت کر گیا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے پورے محلے میں افسوس کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے پورے ملک میں غم کی فضا، افسردگی کی فضا اور اپنے آپ کو تنہا سمجھنے کی فضا محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کچھ رجال خاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا ان کے لیے افسوس اور ملال اور غم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج میں جس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں، تمام اہل اسلام جو دین کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، یقیناً ان کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے۔ کسی بھی فرقے میں سے کوئی عالم باعمل، کوئی شیخ الحدیث، کوئی ہزاروں طلباء کی دینی، علمی، ایمانی، اسلامی پیاس بجھانے والا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں سوگوار چھوڑ کر جاتا ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، جن کو آج ہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتً واسعہ جن کو آج ہم دنیا میں موجود نہیں پاتے، آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ان کا دنیا سے چلے جانا ایک ایسے شیخ الحدیث اور عالم باعمل سے محرومی ہو گئی ہے جن کا خلا شاید صدیوں تک پورا نہ ہو سکے۔ ویسے تو جانا سب نے ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے، موت کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، لیکن ایسے لوگ جب دنیا سے جدا ہوتے ہیں تو ان کی کمی مہینوں تک نہیں، صدیوں تک محسوس کی جاتی ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھے جن کی پوری زندگی اسلام کی جد و جہد، بلکہ جہد مسلسل میں اور اسلام کی اشاعت اور ترقی میں اور اسلام کی مضبوطی میں، اسلام کی تبلیغ اور تعلیم میں اور اسلام ہی کی خاطر ان کی زندگی گزری ہے۔ مجھے کئی مرتبہ ان کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ نہایت سادہ انسان، نہایت ہی نفیس گفتگو کرنے والے اور نہایت ہی طلباء پر اور عام انسانوں پر شفیق اور دست شفقت رکھنے والے، اور جن کے دل میں، جسم میں، دماغ میں اور جسم کے ہر رونگٹے میں علم تھا ہی نہیں بلکہ علم راسخ تھا، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ جن کی پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہے، جو شب و روز دین اسلام کی محنت کرتے اور سوچتے، اور وہ صرف ایک انسان ہی نہیں تھے بلکہ
ہزاروں طلباء کے استاد بلکہ استاذ الاساتذہ تھے۔ جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، جس کے اندر پوری دنیا سے ہر ملک کے طلباء دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور اس کی سرپرستی کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے، اس ادارے کے محتمم اور وفاق المدارس العربیہ کے صدر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ، میں ان کی کس کس صفت کو اپنی زبان پہ لاؤں؟ وہ کتنے ہی چیزوں کا مجموعہ تھے، ان کے ساتھ کتنے لوگ وابستہ تھے، اور ان کی ہمدردیاں کس کس کے ساتھ تھیں۔ آج پوری دنیا میں ان کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ میں صرف ان کے فیملی کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، علمی اور دینی وابستگی رکھنے والے طلباء کے ساتھ بھی، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کے ساتھ بھی، آپ کے لواحقین اور وارثین کے ساتھ بھی صرف افسوس کا اظہار نہیں، بلکہ گہرا دلی طور پر افسوس اور غم اور قلق اور ملال کا اظہار کرتا ہوں کہ آج خاص تو خاص عام انسان بھی ان کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ ان پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں ان کی بلندی درجات، میں ان کی کشادگی قبر، ان کے آخرت کی کامیابی، اور ان پر اللہ رب العزت کے فضل و کمال اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار جل مجدہ ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام مرحومین، اہل ایمان مرحومین جو وارث لاوارث اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے قابل قدر علماء، اولیاء، صلحاء، بزرگان دین جو اسلام کی، دین کی، قرآن کی، عقیدے کی محنت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اور اخلاص کے ساتھ تبلیغ اسلام کرتے ہوئے چلے گئے، چاہے کسی مسلک کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، اللہ پاک ان کے درجات کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، جنت میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو بقیہ اسلاف ہمارے اندر موجود ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے۔ پروردگار جل مجدہ میرے آپ کے جتنے بھی اعزاء اقربا اور جو میری گفتگو کو سننے والے ہیں، ان کے اور میرے والدین، میرے خاندان میں سے جتنے بھی اہل ایمان چلے گئے، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔